انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے، جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے، اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جمعے کا دن بھی ہے اور محرم الحرام کی 9 تاریخ بھی ہے۔ اس حوالے سے محرم الحرام کے عشرہ اول میں بہت سی یادیں ہیں جو وابستہ ہیں۔ انہی یادوں میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور پھر آگے جا کر شہدائے کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، آپ کے جملہ رفقا کی شہادت ہے۔ تو انشاءاللہ آج شب عاشور ہے، شہادت کے حوالے سے چند معروضات گفتگو انشاءاللہ ہم وہاں پیش کریں گے۔ آج کی نشست میں ہم نے جس گفتگو کو لازم اور اہم سمجھا ہے، اسی کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین مشعل راہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو رب سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کا یقین رکھتا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے مشعل راہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کو ہر ایک اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ نہیں بناتا، وہی شخص مشعل راہ بناتا ہے جو آخرت کا یقین رکھتا ہے، رب سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، اور رب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں ہیں، ظاہری نشانیاں، جس کی وجہ سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے کردار کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے یا نہیں چلنے والا۔ جو آخرت کا خوف رکھتا ہے، جو رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اور جو رب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے یا رب کی یاد کثرت سے کرتا ہے، یہ 3 نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ یہ رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے تحت چلنے والا ہے۔ ہر کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ یہ سعادت جن احباب کو حاصل ہے ان کی یہ 3 نشانیاں بتائی گئی۔ اب اسنا کیا چیز ہے؟ اسنا کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو، کسی کی زندگی کو، یعنی کسی کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے رول ماڈل بنانا اسوہ کہا جاتا ہے۔ اور کسی کی زندگی ایسی ہو کہ اس کی زندگی کو اگر ہم اپنی زندگی کے لیے معیار بنائیں تو ہمیں شک نہ ہو، تو ایسے شخص کی زندگی کو اسوہ کہتے ہیں۔
کہ جس کی زندگی فقط اپنے لیے معیار نہ ہو بلکہ اس کے تمام پیروکاروں کے لیے بھی معیار ہو جائے، اور اس کی زندگی کے کسی لمحے میں، اس کی زندگی کے کسی حصے میں شک نہ ہو، ایسی زندگی کو اسوہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ یہ تعریف سن لیں گے نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی زندگی میں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی شک نہ ہو۔ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی شک کسی نہ کسی کی زندگی سے ہے۔ ایک وہ ذات ہے جو قادر مطلق ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات پہ کسی کو شک نہیں، اور ایک وہ ذات ہے جس نے رب نے جس کو اپنا حبیب بنایا، جس کی زندگی میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اپنے تو اپنے جو دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صادق الامین ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ تو ایسی شخصیت، ایسی ذات جس کی زندگی پر جس کی زندگی کے پیچھے پیچھے چلنے سے کسی کو شک نہ ہو سوائے رسول اللہ کی زندگی اور آپ کی ذات کے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو فقط اسوہ نہیں کہتے، اسوہ حسنہ کہتے ہیں، یعنی خوبصورت زندگی، بے داغ زندگی، اور ایسی زندگی جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شخص کے لیے مشعل راہ ہے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ۔ مشعل راہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی سے ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے۔ کسی اور کی زندگی میں ایسی رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی جیسی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی ہیں نا، انہوں نے فقیرانہ زندگی گزاری ہے۔ آپ کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں تھا، سفر میں ہی رہتے، اور ذہن میں یہ بات ہے کہ 2 دنوں کی زندگی ہے، اس کے لیے کیا بنانا، کیا ٹھہرنا، جہاں رات ہو گئی وہیں آرام کر لیا، جہاں دن چڑھا وہیں سے سفر شروع کر دیے۔ تو آپ سفر در سفر میں رہتے، آپ نے مکان نہیں بنایا، آپ نے حکومت نہیں کی، حتیٰ کہ ایک پانی کا پیالہ تھا اسے بھی پھینک دیا۔ جب آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ نہر سے چلو بھر کر پانی پی رہا ہے، آپ نے کہا ایسے بھی پانی پی سکتے ہیں تو پیالے کی کیا ضرورت ہے؟ پیالہ بھی پھینک دیا آپ نے کہ یہ بھی زاد راہ ہے، یہ بھی زاد دنیا ہے، اسے بھی ختم کر دو۔ تو ایسی فقیرانہ زندگی گزاری، ایسی سادہ زندگی گزاری ہے۔ حضرت عیسیٰ ہمارے بھی نبی ہیں، عیسائیوں کے بھی نبی ہیں، لیکن ہمارے لیے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عیسائیوں کے بھی نبی ہیں۔ اب عیسائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بادشاہانہ زندگی کا پہلو لینا چاہیں، یا بادشاہ اپنی زندگی کیسے گزارے ان کی زندگی سے رہنمائی لینا چاہیں تو لے نہیں پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے بادشاہانہ زندگی نہیں گزاری، حاکمانہ زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں گزاری۔ ایک میرا ہی نبی ہے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے تو 2 عالم کے شہنشاہ کو دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ مزدور کو کیسا ہونا چاہیے تو غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹی اٹھانا دیکھ لیجئے، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ باپ کو کیسا ہونا چاہیے جناب سیدہ کے باپ کو دیکھ لیجئے، اگر آپ کو دیکھنا ہے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے جناب عائشہ کے شوہر کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک مزدور بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل کر یہ فخر کر سکتا ہے میں رسول اللہ کی زندگی پر عمل کر رہا ہوں، اور ایک بادشاہ، ایک حکمران، ایک ریاست کا والی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیچھے پیچھے چل کر یہ فخر کر سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں۔ اور آپ کی زندگی کے پیچھے پیچھے چلنے والے کتنے حکمران ہوئے؟ 4 حکمران ہوئے جنہیں خلفائے راشدہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حالانکہ اب تک اسلام میں خلیفہ کا تو ہے نا بھائی،
خلیفہ کا تصور ہے نا، اگر خلیفہ کا تصور نہ ہو تو برج الخلیفہ ایسے تو نہیں بن گیا نا، خلیفہ کا تصور آج بھی ہے۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو ایک ریاست کا والی ہو، حکمران ہو، اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ لیکن خلفائے راشدین کی خلافت کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی ان کی خلافت ایسی ہے جو رسول اللہ کے راستے پر ہے، آپ کے علاوہ کسی دوسرے تیسرے۔ ہاں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کی خلافت کو نہیں کہتے۔ تو بادشاہ بھی آپ سے آپ کی اتباع کر سکتے ہیں، مزدور بھی آپ کی اتباع کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہمہ جہت ہے تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے میرے حبیب کی زندگی بہترین مشعل راہ ہے۔ اور اس بات کو قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر مختلف مضمون سے بیان کیا۔ اور اسی بات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی ترغیب بھی اسی حوالے سے بہت ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا، امام قاضی عیاض نے بھی لکھا ہے اور امام قرطبی نے بھی لکھا، مظہری نے بھی لکھا، حتیٰ کہ امام رازی نے بھی لکھا۔ فرماتے ہیں ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت ہی کم وقت میں آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ وصال یوں سمجھ لیجئے کہ مدینے آنے کے بعد غزوہ بدر میں آپ شریک ہوئے، بدر کے بعد آپ شدید بیمار ہوئے اور سن ہجری 2 کے اندر آپ کا وصال ہو گیا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا نا اس وقت مہاجرین میں سے کوئی کسی دوسرے کا وصال نہیں ہوا تھا۔ تو پھر جب دفن کرنے کی باری آئی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم انہیں کہاں، ان کی قبر کہاں بنائیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہم بقیع غرقد میں ان کی قبر بنائیں گے۔ آج جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں نا، اس کا پرانا نام بقیع غرقد ہے۔ تو وہاں آپ نے قبر بنائی اور پھر ان کے بعد سے آج تک وہاں قبریں ہی قبریں ہیں، کم و بیش 20,000 صحابہ کرام کی قبریں وہاں موجود ہیں بقیع غرقد میں۔ اور آخری قبر کس کی ہوگی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی قبر کس کی تھی؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی۔ سب سے پہلے وہاں پہ دفن ہونے والے حضرت عثمان بن مظعون، رسول اللہ ان سے اتنا پیار فرمایا کرتے، جب دفن کر چکے صحابہ کرام سے فرمایا کوئی بھاری پتھر لے آؤ جو ہم ان کے سراہنے پر رکھیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پتھر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اپنے لوگوں کے لیے یہ نشانی رکھیں گے تاکہ ہمارے کوئی قریبی جب مر جائے اس دنیا سے جائے تو ہم انہی کے پڑوس میں انہیں دفن کریں گے، تو یہ نشانی ہوگی نا، ورنہ اور بھی قبریں ہوں تو ساری قبریں تو ایک جیسی ہو جائیں گی۔ تو صحابہ کرام گئے، صاحب مشکات نے لکھا ہے اس کو کتاب الزیارہ میں، کہتے ہیں جب صحابہ کرام گئے تو وہاں ایک پتھر تو ملا بھاری اور معقول پتھر ملا، لیکن وہ آدھا زمین کے اندر ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی کوششیں کی لیکن وہ پتھر نکلتا نہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سامنے پتھر تو ہے لیکن وہ نکلتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے؟ کہا قریبی ہے۔ کہا کہ چلو، پھر گئے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین چڑھائی، دونوں آستینیں چڑھائیں۔ یہاں ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے لکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے موقع پر آستینیں چڑھانا یہ جائز ہے، ورنہ ضرورت نہ ہو تو آستینیں چڑھانا یہ مہذب طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، انہیں گرمیاں بہت لگتی ہے تو ضرورت پڑی تو آستین بھی چڑھا لیے اور ضرورت پڑی تو نیکر پہن لیے اور پوری بستی میں گھوم رہے ہیں، یوں سمجھ لیے وہ ننگے ہو کر گھوم رہے ہیں، انہیں گرمی بہت لگتی ہے۔ تو اتنی ہی برداشت، اتنی ہی سہولت لیں جتنی سہولت اسلام میں موجود ہے۔ ہاں آستینیں چڑھانا یہ غیر شرعی تو نہیں، لیکن میں نے لفظ استعمال کیا غیر مہذب ہے، تہذیب یافتہ لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر یہ طریقہ ہو تو کوئی بڑا آ جائے تو کیسے ہم آفس میں اندر جانے سے پہلے، باس کے سامنے جانے سے پہلے آستینیں نیچے کر لیے، گلے کے بٹن لگا لیے نا۔ اگر یہ بد تہذیبی نہ ہو تو ایسے ہی چلے جائیں تو وہ ایک دن میں آپ کی چھٹی کر دے گا نا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان چیزوں سے انسان کے مزاج کے تہذیب کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا تہذیب یافتہ ہے، کتنا بد تہذیب ہے۔
جیسے ہمارے علماء فرماتے ہیں نا کہ انسان کی ٹوپی سے اس کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا ہے، انسان کی نظافت کا معلوم ہوتا ہے اس کی چپل سے، اس لیے کہ ٹوپی تو ہر ایک ہی ستھری پہنتا ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جوتے، اس کے چپل کیسے ہیں۔ تو کسی انسان کے نظافت کو پہچاننا ہے، اس کے مزاج میں کتنی نظافت ہے، کتنا ستھرا پن ہے، یہ جاننا ہے نا، تو اس کی ٹوپی کی طرف نہ دیکھیں، امامے کی شریف کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اس کے جوتے کی طرف دیکھیں۔ اگر اس کے جوتے صاف ستھرے رہتے ہیں، چپل صاف ستھرے رہتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بڑا نفیس آدمی ہے، نفیس انسان ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے گھر میں نفاست دیکھنی ہے تو اس کے بیڈ کو نہ دیکھیں کہ کتنا نفیس ہے، بیت الخلاء دیکھیں کہ کتنا نفیس ہے۔ اگر بیت الخلاء صاف ہے تو مطلب یہ ہے کہ خاتون خانہ کے مزاج میں بڑی نظافت ہے، ورنہ اگر بیت الخلاء صاف نہیں ہے تو مطلب خاتون خانہ کے مزاج میں نظافت نہیں ہے۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں جو ہم نے بڑوں سے سنی اور ہم نے بڑوں تک منتقل کر دی ہیں۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں چڑھائیں، ملا علی قاری نے لکھا تو ہم نے آپ کو ان کا پیغام آپ تک پہنچا دیا کہ ضرورت پڑنے پر ہی آستینیں چڑھائیں، ورنہ یہ عادت ڈالیں کہ آستینیں بند ہی رہیں، یہ تہذیب یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ ایسا نہ معلوم ہو کہ ہمیشہ آپ آستینیں چڑھائے گھوم رہے ہیں، تو ایسا لگے کہ شاید آپ کسی ٹیکے لگانے والے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور انجیکشن لگائے گا، تو ایسا نہ ہو۔ اپنے آپ کو تہذیب کچھ سیکھیں، جب بڑے تہذیب یافتہ ہوں گے نا تو بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں چڑھائیں۔ اب یوں سمجھ لیجئے نا، میں اگر آستینیں چڑھائے یہاں بیٹھا رہوں تو میرے سامنے تو دیکھنے والے آپ بھی ہیں اور بعد میں دیکھنے والے ہزاروں ہیں، انہیں دیکھ کر اچھا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا نا۔ تو جب مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگے گا تو آپ کو دیکھ کر بھی اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کو دیکھنے والے بھی ہزاروں ہوتے ہیں، جب آپ مارکیٹوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، گلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، اور بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے نزدیک آپ رول ماڈل ہیں، جو آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بری تصویر ہوتی ہے جو آپ انہیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں چڑھائیں، اور آپ گئے اور آپ نے جا کر ایک ہی جھٹکے میں اس پتھر کو نکال دیا اور لا کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے سرہانے پر آپ نے نصب کیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا یہ نشانی ہے کہ یہ میرے بھائی عثمان بن مظعون کی قبر ہے، اب ہم اپنے قریبی لوگوں کو انہی کے گرد و پیش میں دفنائیں گے۔ تو پھر کہتے ہیں جناب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا جو رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، تو آپ نے انہی کے پڑوس میں انہیں دفن کیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، 6 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو رسول اللہ نے انہی کے قبر کے پاس ان کی قبر بنائی ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا ان سے۔ اپنے گھر میں ہیں اور کم و بیش ایک روایت میں ہے کہ 10 صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہیں، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتے ہوتے صحابہ کرام میں یہ موضوع چل نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی ہیں؟ تو کوئی کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات بھر نماز پڑھتے ہیں، رات بھر قیام میں ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر دن میں روزے سے ہوتے ہیں، آپ کی عبادت یہ ہے، آپ کی ریاضت یہ ہے، آپ کے مجاہدات یہ ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ کی عبادتوں کو دیکھا تو اور پھر اپنی عبادتوں کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو کوئی عبادت کرتے ہی نہیں۔ جب اللہ کے نبی معصوم ہونے کے باوجود اتنی عبادتیں، اتنی ریاضتیں کرتے ہیں، تو ہم تو غیر معصوم ہیں، ہم تو خطاوار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو اب کیا کریں؟ جب یہ سوچنے لگے تو ایک صحابی نے ایک صحابی اپنے لوگوں سے کہنے لگے میں وعدہ کرتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں آج سے میں کوئی عمدہ غذا نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ سادہ غذا کھاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ آج سے میں ہمیشہ راتوں میں قیام کروں گا،
ہمیشہ رات میں اب مجھے سونا نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، ایک دن بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تو اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر اب جنگل میں نکل جاؤں گا تاکہ ان کے جھمیلے سے میں اپنے آپ کو روک پاؤں اور فارغ ہو جاؤں، جنگل میں جا کر کسی جگہ بیٹھ کر عبادت کروں گا، جنگل میں کوئی بھی ساگ سبزی مل جائے اسی پر اکتفا کروں گا، گزارا کروں گا۔ کسی نے کہا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دوں گا، اب ان سے رہوں گا تو ساتھ ہی لیکن ان سے میرا واسطہ نہیں ہے، میں مسجد کو ہی اپنا گھر بنا لوں گا، روزے سے رہوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا، گھر جانا نہیں ہے۔ ہر ایک نے اس طرح کے وعدے کیے ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے نکل گئے۔ بات چلتے چلتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ بہت غضبناک ہوئے اور آپ پہنچ گئے حضرت عثمان بن مظعون کے گھر۔ دروازے پر دستک ہوئی، آپ کی اہلیہ کا نام خولہ ہے۔ ان سے کہا کہ عثمان بن مظعون ہے، تو وہ اتفاق سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو موجود نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے ان کی اہلیہ سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں فلاں فلاں احباب جمع ہوئے تھے اور انہوں نے یہ ارادے کیے ہیں؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شوہر کی بات ہے نا، اور ایسا ہے کہ جھوٹ بولنے کا جی تو چاہ رہا ہے کہ ان کی بات گھر میں رہے، پردہ ہو جائے، لیکن ڈر ہے کہ جھوٹ بول کر فائدہ تو کچھ نہیں ہے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ نے جو سنا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر میں جھوٹ بول بھی دوں تو رب عرش کا رب آپ کو بتا دے گا کہ معاملہ کیا ہے، تو جب ایسا ہے تو پھر جھوٹ بولنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، لہذا آپ نے جو سنا ہے وہ بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما لی، آپ نے فرمایا جب وہ آئیں میرے پاس بھیج دینا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو ان کی اہلیہ نے کانپتے ہوئے کہا کہ یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ لیکن رسول اللہ بہت ناراض ہیں، بہت غصے میں آئے تھے، تم ملے نہیں، وہ چلے گئے اور یہ پیغام دے کر گئے کہ جیسے آئے تو بھیج دینا۔ تو الٹے پاؤں ہی وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے اظہار کے ساتھ ان سے پوچھا اے عثمان ہم نے سنا ہے کہ تم نے یہ ارادے کیے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بے شک آپ نے جو سنا ہے ہم نے یہ ارادے کیے ہیں، میں نے بھی یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ ارادہ کیوں کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس ارادے سے فقط رب کی رضا، اللہ کے نبی کی رضا ہی مطلوب ہے، اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہم رب کو راضی کرنا چاہتے، اللہ کے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جواب دیا اور فرمایا اے عثمان کیا میری سیرت تمہارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ میری زندگی تمہارے لیے مشعل راہ نہیں ہے کہ تم نے زندگی بھر روزے رکھنے، رات بھر قیام کرنے، بیوی بچوں کو چھوڑ دینے، عمدہ غذا نہ کھانے کی قسم کھالی وعدہ کر لیا؟ حالانکہ میرا حال یہ ہے میں وقت اپنی بیوی بچوں کو بھی دیتا ہوں، اپنے گھر میں بھی وقت دیتا ہوں، کبھی عمدہ غذا آ جائے وہ بھی کھا لیتا ہوں، سادہ غذا بھی کھاتا ہوں، کبھی رات میں سوتا ہوں، کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، کسی دن روزہ رکھتا ہوں، کسی دن روزہ نہیں بھی رکھتا۔ اے عثمان یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، میری سنت میرے طریقے پر چلنا چاہتے ہو یا اپنی مرضی کے مالک ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ سارے کام آپ کی رضا کے لیے ہی کر رہے تھے، اور جب معلوم ہو گیا کہ اس میں آپ کی رضا نہیں ہے تو ہمیں ان کاموں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسی زندگی آپ گزار رہے ہیں اسی زندگی کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کچھ وقت تمہارا حق تمہارے بچوں کے لیے بھی ہے، تمہاری زندگی میں کچھ وقت تمہاری بیوی کے لیے بھی اس کا بھی حق ہے، تمہارے دوست احباب ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، حتیٰ کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھو گے تو جاؤ گے کہاں؟ تمہاری جان تو ختم ہو جائے گی، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ ہمیشہ تم رات میں جاگتے رہو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ کبھی روزہ رکھو،
کبھی نہ رکھو، کبھی رات میں عبادت کرو کبھی نہ عبادت کرو، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ تو اب اس سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی، دو باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب ہماری زندگی میں ہم تو مسلمان ہیں بحمد اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر آنے پر ہم اپنے آپ کو ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بغیر ہمارے مطالبے کے اللہ نے ہمیں مسلمان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ ہمارا مطالبہ تو نہیں تھا نا، اللہ نے کرم فرمایا اور اپنے حبیب کی امت میں ہمیں رکھا، لہذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے، اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوئی، پہلا فائدہ، پہلی ہدایت ہمیں ملی کہ زندگی میں جہاں کہیں جب کبھی اگر کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھیں تو ہمیں ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا نا، حالانکہ یہ کتنے محبوب تھے، کتنے پیارے صحابی تھے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی نگرانی میں قبر بنوائی اور اپنے ہاتھ سے نشانی کے طور پر پتھر لگایا نا، کتنے پیارے تھے۔ حتیٰ کہ جب وصال ہو گیا نا، کپڑا چادر ڈھکی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چادر ہٹا کر ان کی پیشانی پر 5 مرتبہ بوسہ دیا، 5 مرتبہ پیشانی کو چوما۔ ایسے پیارے صحابی تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار و گفتار اور آپ کی سیرت کے خلاف انہوں نے کیا تو کیسے غصے کا اظہار کیا؟ دونوں رخ آپ کے سامنے ہے نا، لہذا ہمیں معلوم ہوا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہونے کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے خلاف کوئی کام ہو تو ہمیں اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لینا ہے، ہمیں ناراضگی کا اظہار کرنا ہے اور اس سے الگ ہو جانا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے امام ابو داؤد نے نقل کیا، حضرت عبداللہ بن مغفل صحابی رسول ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھے ہوئے اور آپ کا بھتیجا کنکروں سے کھیل رہا ہے، جیسے ہمارے بچے کنچوں سے کھیلتے ہیں نا، تو اس زمانے میں کنچے تو نہیں تھے نا، گولیاں تو نہیں تھیں، تو اس زمانے میں اخروٹ کو گولیاں بنا کر کھیلتے تھے، اور اگر کسی کے پاس اخروٹ بھی نہ ہو تو گول گول پتھر لے لیتے، اسی سے کھیلتے تھے۔ جیسے بچوں کا تو کھیل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ کنکر سے کھیل رہا ہے، یوں یوں پھینک رہا ہے، تو آپ نے اس بچے کو بلایا اور آپ نے فرمایا بیٹے ایسا نہ کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم کہیں پھینکو، کسی کے سر پہ لگ جائے، کسی کی آنکھ پہ لگ جائے، اسے تکلیف ہو، لہذا ایسا نہ کرو، رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ بچہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، جب توجہ ادھر ادھر ہوئی پھر کھیلنے لگا، تو پھر دوسری مرتبہ جب آپ نے اسے دیکھا تو آپ نے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا میں تمہیں رسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں، تم اسے ہلکا سمجھتے ہو؟ میں نے ایک مرتبہ تمہیں سمجھایا کہ رسول اللہ نے اسے منع کیا ہے اور تم دوبارہ کر رہے ہو۔ آپ کا سگا بھتیجا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم آج کے بعد سے میں تم سے بات نہیں کروں گا، اگر تم مر گئے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی تابع داری۔ ایسا ہی ہونا چاہیے نا، ہم نے اپنے گھر کی بات تو نہیں بتائی۔ اب محرم الحرام کے مہینے میں جو خرافات ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں اور ہمارے بھائیوں کا طرز عمل دیکھیں۔ محرم الحرام یہ عظیم ترین مہینہ ہے، اس مہینے میں 10 انبیاء کرام پر 10 نعمتوں کا نزول ہوا، اسی وجہ سے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشور کا مطلب ہوتا ہے 10 انبیاء کرام پر نعمتوں کا نزول ہوا، لیکن ان نعمتوں کے نزول والے ایام میں ہمارے یار لوگوں کا طریقہ کیا ہے، ہمارے بھائیوں کا طریقہ کیا ہے؟ جس کے من میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور ہمارے بڑوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اسے روکیں۔
ہمارے بڑوں میں اتنی ضرورت نہیں ہے وہ اسے روکیں کہ اس سے پوچھے تو صحیح وہ جو یہ عمل کر رہا ہے اس کی شریعت میں کیا دلیل ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ جس کے من میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو دو لفظوں میں سمجھ جائیے، ان ایام میں روزے رکھنے، ذکر و اذکار، نیک لوگوں کا تذکرہ اور اللہ کی راہ میں سبیل لگانے کے علاوہ جتنے کام ہو رہے ہیں یا تو وہ حرام ہیں یا تو وہ بیکار ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو شوق ہوا وہ گھنٹی باندھے گھوم رہے ہیں، جو ہم نے بھی اس پر ابھی کلپ بنائے ہیں جو ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں گھنٹی کے حوالے سے۔ آپ اس گھنٹی کو بہت آسان سمجھتے ہیں، شیطان کا یہ ایسا وار ہے کہ ہر زمانے میں یہ شیطان کا وار رہا ہے۔ آپ کس گھنٹی کو ہلکا سمجھتے ہیں نا، معمولی سمجھتے ہیں، اگر یہ گھنٹی معمولی ہوتی ہے نا تو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں گھنٹا لگا ہوتا ہے باہر میں، جیسے ہمارے ہاں عبادت کے وقت میں مؤذن اذان دیتا ہے نا تو وہ گھنٹا بجاتے ہیں۔ وہ گھنٹا بجانے کے لیے ایک بندے کو انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے تنخواہ پر، جیسے اذان دینے کے لیے آپ نے مؤذن کو رکھا ہوتا ہے، ویسے ہی گھنٹا بجانے کے لیے عیسائیوں کے ہاں وہ ایک بندہ ہوتا ہے، وہ ان کی عبادت گاہ کے موقع پر گھنٹا بجاتا ہے، اس کا اشارہ ہے 1 2 3 4 اسی طرح سے گھنٹا بجا۔ اگر گھنٹی یا گھنٹا یہ معمولی چیز ہوتے تو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں ان کی عبادت کا حصہ نہیں ہوتے۔ مندروں میں چلے جائیں تو وہ باہر گھنٹا بھی لگا ہوتا ہے، اندر چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بھی لگی ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں معمولی ہوتی تو ان کی عبادت کا حصہ تو نہیں ہوتی نا۔ تو ہم غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری عبادت گاہیں رحمان کی رحمتوں اور رحمان کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، اور غیر مسلموں کی عبادت گاہیں شیطان کی آماج گاہ ہیں، وہاں شیطان ہوتے ہیں۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں رحمان کا ذکر نہیں ہوتا، یہ ذکر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گھنٹیاں ہیں نا، چاہے گھنٹی ہو یا گھنٹا ہو، یہ غیر مسلموں کی عبادتوں کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے گلے میں بھی گھنٹی ڈالنے سے منع کیا، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، چھوٹی سی بچی اس کے گود میں تھی اور اس بچی کے دونوں پاؤں میں پازیب تھے۔ پازیب بھی کہتے ہیں، جیسے پائل کہتے ہیں، پازیب پائل بھی کہہ لیجئے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے جھنجھنے لگے تھے، گھنگرو لگے تھے جو بج رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں یہ شیطانی آلات کیسے ہیں اور یہ رحمانی آلات، یہ رحمانی چیز نہیں ہے۔ آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہوں، 10 طرح کی آوازیں آپ کے کانوں تک آ رہی ہوں، لیکن اگر پائل کی آواز آئے گی آپ کی توجہ فوراً اس طرف جائے گی۔ اس آواز میں ایک جاذبیت ہے، اس آواز میں ایک اٹریکشن ہے۔ 10 طرح کی آوازوں کی طرف آپ کی توجہ نہیں جائے گی، پائل یا پازیب کی آواز جیسے آپ سنیں گے آپ کی توجہ جائے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں توجہ کیوں جاتی ہے؟ یہ نفس توجہ دلاتا ہے ادھر۔ اگر یہ رحمان کی آواز ہوتی تو پھر اذان کے وقت میں جیسے توجہ ہوتی ویسی توجہ ہونی چاہیے نا، ایسی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ ان چیزوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ جو روحانیت کے دنیا میں ہے نا ان سے پوچھے تو آپ وہ بتائیں گے ایک ایک گھنٹی کے ساتھ ایک ایک شیطان، ایک ایک جن ہوتا ہے جو اس گھنٹی کو بجا رہا ہوتا ہے تمہاری توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس بچی نے اپنے پاؤں میں پازیب باندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کے باپ سے کہا تم نے یہ کیا باندھ دیے اس کے پاؤں پہ؟ عرض کرنے لگی یہ اچھا لگتا ہے، بچی چلتی ہے تو خوبصورت سی آواز آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے توڑ دو، حتیٰ کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں پازیبوں کو توڑا اور پھر فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا انا مع کل جرس شیطان، بے شک ہر ایک گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کا مطلب جن ہے، یہ بھی شیطانی ہے۔ تو ایک گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو پوری گھنٹی کی دکان لگائے گھوم رہا ہے۔ کتنے شیطان، کتنے جنات اس کے ساتھ ہوں گے اس کو تصور ہے؟ سوچ سکتا ہے وہ؟ اور ہم اپنے گھر کی بات تو نہیں کر رہے نا، یہ صحیح احادیث ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہی روایت ہے۔ تو جس گھنٹی کو، جس جھنجھنے کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے
پاؤں سے توڑ کر پھینک دیا۔ بدقسمتی ہمارے نوجوانوں کی یہ ہے کہ اب وہ اسے کمر میں باندھے گھوم رہے ہیں اور اسے عبادت سمجھ رہے ہیں، امام حسین سے وفاداری سمجھ رہے ہیں۔ تو انہیں بتانا ہے، کون بتائے گا، کیسے بتائیں؟ وہ تو مسجد میں بھی اس وقت آتے ہیں جب ایک رکعت نکل چکی ہوتی ہے، کیسے انہیں بتائیں؟ تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بتائیں، کچھ کڑھن پیدا کریں۔ فقط دیکھنے سے اور ان چیزوں کے بارے میں کہہ دینے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کام ختم ہو گیا۔ کچھ اپنی ذمہ داری بھی نبھائیں اور انہیں بتائیں، جو بتانے والے انہیں بتائیں کہ یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں۔ ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم کیا کریں، یہ تو ہمارے بڑوں نے منت مان لی ہے، تو جب منت مان لی ہے تو ہم نے تو کرنا ہے، 10 سال تک کرنا ہے۔ یہ بھی سمجھ جائیے ان منتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا تم دھوپ میں کیوں کھڑی ہو؟ عرض کرنے لگی میں نے منت مانی ہے کہ میں سائے میں نہیں رہوں گی، 1 ہفتے تک دھوپ میں رہوں گی۔ آپ نے فرمایا رب کو تمہارے اس طرح کی منت کی ضرورت نہیں ہے، سائے میں جاؤ۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حج کرنے کے لیے ننگے پاؤں چلا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے منت مانی ہے کہ ننگے پاؤں حج کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہ سب غیر شرعی منتیں ہیں، ان منتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ منتیں قابل قدر ہوتی ہیں اور ان منتوں کا پورا کرنا لازم اور واجب ہوتا ہے جن منتوں کا تعلق عبادت سے ہو۔ جیسے نماز کی منت مان لی، روزے کی منت مانی، حج کی منت مان لی، صدقہ و زکوٰۃ دینے کی منت مان لی، یا اعتکاف کرنے کی منت مان لی مرد نے یا عورت نے، تو یہ سب عبادت ہے نا۔ ان عبادتوں کی منت اسے کہتے ہیں یہ شرعی منت ہے، اور اس کے علاوہ جتنی منتیں ہیں اسے غیر شرعی منت کہتے ہیں یا عرفی منت کہتے ہیں۔ تو جو شرعی منتیں ہیں نا، ان منتوں کا ماننا وہ باعث ثواب ہے اور ان پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ کہ کوئی منت مان لے بیٹا بیمار ہے، اگر صحت یاب ہو گیا 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا یا کروں گی، یا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو اب اس منت کے بعد بچہ اگر صحت مند ہو جائے تو رب کا وعدہ ہے نا اسے پورا کرنا ہے۔ لیکن وہ منتیں کہ جو شرعی منت نہیں ہے، غیر شرعی ہے، بیٹا اگر ٹھیک ہو گیا تو گھنٹی بندھواؤں گی امام حسین کے نام پر، تو یہ تو اس کی بنیادی شریعت میں نہیں ہے، اس کی بنیادی غیر شرعی ہے۔ تو آپ کے بچے کو اگر صحت مل گئی، اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں تو وہ رب کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ اسی طرح امام حسین کا آپ نے فقیر بنانا، بیٹا اگر ہو گیا، وضو کیا بیٹے کی پیدائش نہیں ہو رہی، باپ نے ماں نے منت مان لی، بیٹا ہو گیا، 10 سال تک امام حسین کا فقیر بنائیں گے۔ اب فقیر بنانا کیا ہے؟ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آیا، غالباً 7 تاریخ سے یا 8 تاریخ سے ہی بچے کو سبز لباس پہنا دیا اور سبز امامہ پہنا دیا، اور کوئی بڑا ہے وہ اسے لے کر جا رہا ہے، گھر گھر جاتا ہے اور لوگوں سے بھیک منگواتا ہے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے دروازے دروازے جا کر، اور پھر جب وہ پیسے جمع ہو جائیں تو پھر وہ لا کر امام حسین کے نام پر نیاز کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں امام حسین کا فقیر بنانا۔ تو یہ سمجھ لیجئے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے۔ اگر کوئی بڑا اس بچے کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے تو بچہ تو معصوم ہے، بچے کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بڑا گناہ گار ہو رہا ہے۔ بالکل جیسے فقہاء کرام نے فرمایا قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا حرام ہے، لیکن کوئی بڑا اگر کسی بچے کو پیشاب کروا رہا ہو قبلے کی طرف رخ کر کے، تو بچہ تو گناہ گار نہیں ہوگا، جو پیشاب کروا رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح صاحب استطاعت جو کھاتے پیتے ہیں ان کے لیے فقیر بننا حرام ہے۔ اب اگر کوئی فقیر بچے کو بنائے گا تو بچہ گناہ گار نہیں ہوگا، وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ شرعی باریکیاں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی چوک پر جا کر نیاز دلوائیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یا تو پھر بتا دو کہ مسجد سے زیادہ پاکیزہ کوئی چیز ہے، کوئی جگہ ہے؟ احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، روئے زمین میں اللہ کی مسجد سے زیادہ پاکیزہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہی جگہ ہے جہاں ہم آج بیٹھے ہیں بحمد اللہ۔
تو جب سب سے پسندیدہ جگہ یہ ہے تو نیاز کے لیے، فاتحہ کے لیے، نظر و نیاز کے لیے یا تو اپنے گھر میں اہتمام کر لیں یا مسجد میں چوک میں جا کر اہتمام کرنے کا کیا تک ہے؟ وہاں کون ہے نیاز کرنے والا؟ سال بھر وہاں ایسی ویرانہ ہوتا ہے، اس سے بھی سخت جملے ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نے احتیاط کر لی. سال بھر وہاں ویرانہ ہوتا ہے، چند دنوں کے لیے آبادی ہو گئی اور وہاں جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے، منتیں مانے جا رہے ہیں، وہاں علم چڑھائے جا رہے ہیں، عجیب عجیب خرافات ہے جو ہم نے پہلے نہیں سنے تھے، اب سننے میں آ رہے ہیں. تو اب ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جیسے جیسے اسلام سے دوری ہوگی، دین سے دوری ہوگی، علماء سے دوری ہوگی تو نتیجہ یہی آئے گا. یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، ان سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بچائیں. ہاں، تبلیغ کرنے میں شائستگی اختیار کیجئے، نرمی اختیار کیجئے. کوئی بھی کام اتنی جلدی شروع بھی نہیں ہوتا اور اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ اس میں کمی آ رہی ہے، مزید اور بھی کمیاں آ جائیں گی. جیسے جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستہ ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں. نرمی سے سمجھانے کی کوشش کیجئے. نظر و نیاز کے لیے نہ اپنے بچوں کو اور نہ ہی اپنے گھر کی مستورات کو چوکوں میں بھیجیں. ان سے کہیں کہ یا تو آپ خود ہی فاتحہ کر لیجئے یا گھر کی خواتین بھی فاتحہ کر سکتی ہیں. اس میں کوئی، جب وہ نماز ہماری طرح پڑھ سکتی ہے تو نیاز کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 4 کل پڑھ لیں اور شہدائے کربلا کے نام پر نیاز کر دیں، یہ نیاز ہو گئی. یا اگر مزید آپ کو اور بھی آیتیں آتی ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، 4 کل پڑھ لیں، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سے اگر دل نہیں بھرتا 4 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ الحاقم التکا پڑھ لیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھ لیں، تبت یدا پڑھ لیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پڑھ لیں. جتنی صورتیں آیات آپ کو یاد ہیں انہیں پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد کھانا سامنے رکھ کر امام حسین، شہدائے کربلا، جتنے نیک لوگ ہیں سب کے نام پر اظہار ثواب کر لیجئے. اس میں کوئی تیر مارنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ جس کا نشانہ تیز ہوگا وہی تیر مارے گا. یہ تو اللہ کا کلام ہے، جو بھی پڑھ لے اس کے لیے اللہ مقبول فرمائے گا. تو اس کے لیے آپ کو عورتوں اور مردوں کے اختلاط میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کی جگہوں میں، شیطانی جگہوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود بھی رکیے اور ہو سکے تو آپ خود ہی نیاز کیجئے، سیکھیے، خود بھی سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے. اگر کوئی نہ ملے، آپ نوکری پر ہیں، بچے چھوٹے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہہ دیجئے بھائی وہ نماز پڑھتی ہیں، 4 کل تو یاد ہوں گے نا، وہی پڑھ کر لیجئے. میں دعوے سے کہتا ہوں وہاں جانے سے جتنا گناہ ہوگا اس سے بڑھ کر آپ کو ثواب ضرور ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا. تو یہ سارے کام کریں. 10 محرم الحرام کے مہینے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے علاوہ سب سے افضل ترین روزہ عاشورے کا روزہ ہے. 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنا عظیم دن ہے. اب اس دن میں ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی اچھل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، جس کے من میں جو آتا ہے وہ کر رہا ہے. تو شیطان انسانوں کو ایسے انگلیوں پر نچاتا ہے جیسے بندے اپنے پیروں سے بال پھینک رہے ہوتے ہیں نا، یہی شیطان کا طریقہ ہے. بلکہ علماء نے فرمایا کہ شیطان بندوں کے ساتھ ایسے ہی کھیلتا ہے جیسے بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے. کبھی چوہا بھاگ رہا ہوتا ہے، اسے پکڑ لیتی، پھر چھوڑتی ہے، پھر وہ بھاگتا، پھر اسے دبوچتی ہے. تو شیطان بھی انسان کے ساتھ ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے. جب ہم اپنے گرد و جوار میں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ شیطان بھی ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو عاشورے کا دن یہ میلے ٹھیلے کا دن نہیں ہے. ڈھول بجانے سے ہوگا کچھ بھی نہیں سوائے رب کی ناراضگی کے، امام حسین کی ناراضگی کے. عاشورے کے دن امام حسین کے نام پر وہ عمل کریں جو عمل امام حسین کو راضی کرنے والا ہے. حسین نے کس حالت میں شہادت پائی ہے؟ نماز کی حالت میں نا. آپ نماز کو چھوڑ کر اور اپنے رب کو ناراض کر کے کس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں. دنیا داری میں تو آپ کی عقلیں اتنی تیز چلتی ہیں، یہاں آ کر آپ کی عقلیں سن کیوں ہو جاتی ہیں؟ آپ جو ڈھول بجا رہے ہیں کس کو راضی کر رہے ہیں؟ بلکہ ہمارے علماء نے تو یہ فرمایا خدا نہ خواستہ گھر میں اگر میت ہو جائے، گلی میں کوئی ڈھول بجاتا ہوا گزرے، کتنا برا لگے گا آپ کو؟ آپ کو کتنا برا لگے گا؟
تو امام حسین کی شہادت ہوئی ہے عاشورے کے دن، اور آپ گلیوں میں ڈھول بجاتے پھر رہے ہیں. آپ کو کس نے بتایا اس سے امام حسین راضی ہوں گے؟ ایک تو بتا دو نا کہ کس نے بتایا ہے. کسی عالم کا بتا دو کہ اس نے کہا ہو کہ یہ گھنٹی باندھنا، ڈھول بجانا اور اس طرح کے خرافات کرنا یہ فلاں نے بتایا. کسی ایک بندے نے نہیں کہا. ہر ایک بندہ کہتا ہے یہ ناجائز ہے. ہاں جائز کون کہتا ہے؟ کانوں میں آ کر شیطان کہہ دیتا ہے کہ یہ کرو. ان باتوں سے بچیں. یہ مبارک ترین ایام ہیں. ان ایام میں اللہ کی بندگی کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، تمہاری بھی توبہ قبول فرمائے گا. عاشورے کے دن نمازوں کا اہتمام کیجئے، روزہ رکھیے، نظر و نیاز کا اہتمام کیجئے، شہدائے کربلا کے تذکرے کے لیے محفلوں کا انعقاد کیجئے. ہمارے بچوں کو بتائیے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ امام حسین کی شہادت کی وجہ کیا تھی، کیوں شہید ہوئے، کربلا کیوں گئے. یہ تو مدینے میں رہنے والے تھے، کربلا کیوں پہنچ گئے؟ اگر کربلا پہنچے بچوں کو لے کر کیوں گئے؟ پھر وہاں سے کیا ہوا ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ سب ہلے گلے میں لگے ہوئے ہیں. ان چیزوں سے روکیں، اپنے آپ کو بھی روکیں اور بڑوں کو بھی روکیں. ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ بچہ بگڑ گیا ہے. کہتے ہیں بچہ تو بعد میں بگڑا ہے، پہلے بڑکا بگڑ گیا ہے. بڑے ٹھیک ہوں گے تو بچے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے نا. تو بڑوں کو بھی ٹھیک ہونا ہے، بچوں کو بھی ٹھیک ہونا ہے. ہمارے ہاں خواتین جو ہے نا وہ بہت زیادہ اکثر و بیشتر ناقص العقل ہوتی ہے، توہمات میں بہت زیادہ چلی جاتی ہیں. انہیں روکنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.